ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے قریب ایک ہرن آیا اور بے رحمی سے لوگوں پر حملہ کرتا، پھر اچانک بھاگ جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت سلطان کے پاس آئی۔ اس نے سلطان سے کہا، میری بیٹی کو کل شام وہی ہرن اپنے سینگوں پر اٹھا کر لے گیا ہے۔ سلطان نے فوراً یہ بات سمجھ لی کہ یہ ہرن صرف ایک جانور نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے ارد گرد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آنے لگا تھا۔ یہ واقعہ اتنا غیر معمولی تھا کہ عوام میں خوف ہراس پھیل چکا تھا اور ہر شخص حیرت زدہ تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہونے کو تھا اور محل کی فضا پر ایک پرسکون سی خاموشی چھا چکی تھی، اچانک ایک غیر معمولی ہرن نمودار ہوا۔ یہ ہرن نہ صرف عام ہرنوں سے زیادہ تیز رفتار تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک سرخ چمک تھی جو دور سے ہی لوگوں کو دہشت میں مبتلا کر دیتی۔ یہ سرخ آنکھیں لوگوں کو ایسے گھورتی تھی جیسے کوئی شیطان انہیں دیکھ رہا ہو، اور اس کی حرکت کرنے کا اندازہ بھی عام ہرنوں سے بالکل مختلف تھا۔ ہرن کے وجود میں ایک عجیب سی پر اسراریت تھی جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی تھی۔ ہرن کسی ایک مخصوص جگہ پر رک کر اپنی تیز سینگوں کو زمین میں مارتا اور ایسی آواز نکالتا جو لوگوں کے کانوں میں گونجتی رہتی۔ یہ آواز سن کر لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور محل کی طرف جانے والے راستے ویران ہو جاتے۔ ہرن اکثر اچانک لوگوں کے سامنے آ جاتا اور ان پر حملہ آور ہو جاتا۔ جب کوئی شخص اس کے قریب سے گزرتا تو ہرن تیزی سے دوڑ کر اس کے سامنے آ جاتا اور اپنے سینگوں کو اس کی طرف لپکاتا۔ کئی لوگوں نے اس کے حملوں کی وجہ سے زخم اٹھائے تھے اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ کچھ تو یہ سمجھتے کہ یہ کوئی جن یا بھوت ہے جو ہرن کا روپ دھار کر آیا ہے۔ یہ ہرن نہ صرف لوگوں کو زخمی کر کے بھاگ جاتا بلکہ جب وہ واپس جنگل کی طرف دوڑتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی پیغام چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کے بھاگنے کے انداز میں ایک پر اسراریت تھی جیسے وہ اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے کسی خفیہ اشارے کا اظہار کر رہا ہو۔ لوگوں کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہرن کیوں ان پر حملہ کر رہا ہے اور یہ سب کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ خوفناک ہرن محل کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے ایک معمہ بن گیا تھا اور انہوں نے کئی بار اسے پکڑنے یا بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بار بچ نکلتا۔ یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور اب لوگ اپنے گھروں سے نکلنے بھی چھوڑ گئے تھے۔ بچوں اور عورتوں میں خوف اضطراب کی کیفیت عام ہو چکی تھی۔ لوگ دربار میں درخواستیں لے کر آ رہے تھے کہ سلطان کو اس پر اسرار ہرن سے نجات دلائیں۔ ہر شخص اپنی کہانی بیان کرتا کہ کس طرح ہرن نے اس پر حملہ کیا اور کیسے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ ہر شخص کی کہانی میں خوف اور حیرت کا رنگ نمایاں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس واقعے میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے اور ممکن ہے کہ یہ ہرن کوئی علامت یا پیغام لانے کے لیے آ رہا ہو۔ سلطان کے دل میں اس پر اسرار ہرن کے بارے میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دربار میں ایک ضعیف عورت پھٹی ہوئی چادر اوڑھے آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ سلطان کے سامنے آئی۔ اس نے سلطان کے قدموں میں جھک کر اپنی کہانی بیان کی کہ اس کی جوان بیٹی جو شام کو گھر واپس آ رہی تھی اسے ہرن نے اپنے سینگوں پر اٹھا کر ساتھ لے گیا۔ اس ماں کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو سب کو دہلا رہا تھا۔ لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور دربار میں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان نے اسے صبر کی تلقین کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو تلاش کر کے واپس لائیں گے۔ اس ماں کی بے چینی کی، اس کی التجا اور درد بھری آواز نے سلطان کے دل کو چھو لیا اور انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں یہ خیال شدت سے ابھرا کہ یہ ہرن کوئی عام جانور نہیں بلکہ اس میں کچھ خاص اور پر اسراریت بات ضرور ہے۔ سلطان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہرن کے حملے اور اس بچی کے اغوا میں کوئی گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے سلطان نے اپنے فوجی لباس پہنا، اپنی تلوار لی اور اپنے بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جنگل ویران، تاریک اور خوفناک تھا جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سلطان گھنے درختوں کے بیچ سے گزرے انہیں دل کی گہرائی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، مگر سلطان نے اپنی ہمت اور ایمان کو مضبوط رکھا اور اس بات کا عزم کیا کہ وہ اس پر اسرار معاملے کی حقیقت تک ضرور پہنچیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑے کے ساتھ جنگل کی جانب پیش قدمی کی تو انہیں ہر قدم پر ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ جنگل عام جنگلات جیسا نہیں تھا۔ درخت لمبے، خوفناک اور سرسبز مگر
حیران دکھائی دیتے۔ درختوں کی شاخیں یوں نیچے جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ زمین کی طرف گرنا چاہتی ہوں، اور ان شاخوں پر سیاہ پرندے بیٹھے تھے جن کی خوفناک نظریں سلطان کے اوپر گڑی ہوئی تھیں۔ درختوں کے درمیان سے چلتی ہوئی ہوا کی سرد سرسراہٹ اور خوش پتے کی آوازوں نے ایک ایسا خوفناک ماحول بنایا ہوا تھا کہ دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا۔ جب سلطان نے جنگل کو مزید اندر کا سفر شروع کیا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی شیطانی جگہ پر قدم رکھ رہے ہیں۔ چاروں طرف مکمل خاموشی طاری تھی اور صرف ان کے گھوڑے کی قدموں کی چاپ اور سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلطان کا دل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مضبوط تھا، لیکن اس خوفناک خاموشی میں ایک انجانا سا خطرہ انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جنگل انہیں جدوئی اور مافوق الفطرت سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ کسی جادو طاقت کے زیر اثر ہو۔ پھر اچانک جیسے ہی سلطان نے ایک وسیع و عریض خالی جگہ کو عبور کیا، ان کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی اور ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خالی میدان تھا جس کے بیچ میں وہی بچی بے حس و حرکت پر پڑی ہوئی تھی۔ بچی کے گرد ایک پر اسرار دائرہ بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد ہرن خوفناک انداز میں چکر لگا رہے تھے۔ ہرن کے سینگ ہوا میں بلند تھے اور وہ ایک مخصوص انداز میں دائرے میں گھوم رہا تھا جیسے کوئی شیطانی رسم ادا کر رہا ہو۔ اس کے ہر قدم ایک غیر معمولی ٹھہراؤ اور پر اسراریت تھی جیسے وہ کسی جادو قوت کے زیر اثر ہو۔ ہرن کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور اس کے جسم میں ایک غیر انسانی حرکت محسوس ہوتی تھی جیسے اس پر کسی شیطانی کا قبضہ ہو۔ بچی کے چہرے پر خوف کی جھلک واضح تھی، حالانکہ وہ بے ہوش تھی، مگر اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی پر اسراریت نے فضا کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ زمین پر وہ دائرہ خون کی مانند سرخ دکھائی دے رہا تھا اور اس میں بکھرے ہوئے پتے اور مٹی بھی خونی رنگ میں ڈوبے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ منظر نہایت دل دہلا دینے والا تھا، جیسے کسی تاریک راز یا عصیب کی علامت ہو۔ سلطان کا دل اس منظر کو دیکھ کر غم اور غصے سے بھر گیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے سامنے ایک ایسی پر اسرار طاقت ہے جس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایمان اور دلیری انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس خوفناک منظر کے قریب بڑھنے لگے۔ ان کا ہر قدم انہیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا کہ وہ ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ کسی شیطانی جادوگر کے بنائے ہوئے حصار میں داخل ہو رہے ہیں اور ہرن کے وجود میں کوئی پوشیدہ طاقت ہے جو انہیں روکنے کے لیے تیار ہے، لیکن سلطان نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی حالت میں اس بچی کو یہاں سے نجات دلائیں گے اور اس پر اسرار طاقت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ان کا عزم اور ایمان تھا جس نے ان کے کاموں کو مضبوط کیا اور اس خوفناک منظر میں بھی انہیں ایک پرعزم راہ دکھائی۔ سلطان نے کچھ دیر رک کر ہرن کی حرکات کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہیں لگا جیسے ہرن اپنے مخصوص اشاروں سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہرن کے ہر قدم اور اس کے گرد دائرے میں گھومنے کے انداز میں کوئی معنی ضرور پوشیدہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ یہ ہرن کسی عام جانور کی طرح حرکت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ہرن کے انداز میں کوئی پوشیدہ مقصد ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں اور غیر معمولی رویہ کسی خفیہ پیغام کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سلطان کو احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی سازش کا سامنا کر رہے ہیں۔ بے ہوش زخمی بچی کو دیکھ کر ان کا دل غم سے بھر گیا اور انہوں نے اسے گھر واپس پہنچانے کا عزم کیا۔ جب سلطان نے ہرن کا بغور جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس پر جادو کا اثر ہے اور یہ سب کسی طاقتور جادو کی سازش ہے۔ سلطان نے بہادری سے ہرن کو زیر کیا اور جادوگر سامنے آ کر انہیں تباہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ سلطان نے جادوگر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسے شکست دی اور بچی کو مضبوط طریقے سے واپس لے گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔